اگر کوئی آدمی طواف کر کے یا قرآن پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ ثواب بھیجے تو حنفی مسلک میں جائز ہے، امام شافعی قائل نہیں۔ قبرستان میں قرآن نہ لے جائیں، کیونکہ نہ حدیث میں ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے، آپ پڑھ کے بخش دیں بس۔ شادی کی مدت گزر گئی، اولاد نہیں ہے، میرا بھائی پہلے علاج کراؤ، نقص خاوند میں ہے یا بیوی میں، جس میں نقص ہے علاج بھی کراؤ، اور اس کے بعد جو قرآن میں دعا ہے نا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور اسی طرح سورۃ یوسف پڑھ کے میاں بھی بیوی بھی اللہ سے دعا کیا کریں۔ لیکن یہ تو دیکھو نا کہ نقص کس میں ہے، پہلے فیصلہ تو ہو نا۔ اگر ایک دفعہ عمرہ کر لیا، دوبارہ احرام کا کپڑا اس کو دھوئے، کیوں دھوئیں گے؟ کوئی پلید تھوڑا، جب تک پاک ہے 100 عمرہ کرے۔ حضور کی طرف سے قربانی کی جا سکتی، بالکل حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر سال کرتے، آپ بھی کر سکتے۔ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ آپ کی دروس کی ہر وقت لوگ محبت کرتے ہیں، اللہ جزاک اللہ خیر، لیکن پتہ نہیں کیا کہتے ہیں انڈیا سے کوئی بنگلہ دیش سے لکھنا چاہے تو وہ مجھے انہوں نے مانگا تھا، میں نے ان کو بھی اجازت دے دیا، وہ لکھ رہے ہیں انڈیا سے بھی، اور بلکہ بنگلہ دیش والے اور آگے بڑھ گئے، انہوں نے تو میری کتاب کا بنگالی میں ترجمہ کر کے بھی چھپوا دیا۔ جو زندہ افراد ہیں ان کے لیے کوئی طواف نہیں، اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کرو، زندہ ہے اللہ اس کو نصیب کرے۔ ہاں معذور ہیں، آنے کی کوئی امید نہیں، پھر کریں۔ کہتا ہے جی کہ مدینے سے آتے ہوئے ایک اور حیض کی حالت میں تھی، نیت میں کی اور 3 دن بعد پاکستان بغیر عمرے کے چلی گئی۔ حنفی مسلک میں تو اس پہ دم ہے، باقی مسلک والے کہتے ہیں چونکہ نیت ہی نہیں کی اس پہ کوئی دم نہیں، لیکن اللہ توفیق دے تو اس کو 100 پیسے بھیج کے مکے میں دم کروا دے۔ میری عمر 21 سال ہے اور اسلام کی تمام چیزیں مانتا بھی ہوں، عمل بھی کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی ہاتھوں کو نعوذ باللہ اپنی شہوت مٹانے کے لیے استعمال کرتا ہوں، وہ گناہ ہے۔ توبہ کرو، استغفار کرو اور اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو، اکیلے نہ سوئیں گا۔ اسی طرح حتیٰ کہ اطباء کہتے ہیں کہ حمام میں بھی جائے تو دروازہ بند نہ کرے، کیوں بند کر کے مطمئن ہو جائے گا نا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، دروازہ کھلا ہو تو ڈر ہوگا نا شاید دوسرا ساتھی آ جائے، تب بچنے کی کوشش کریں۔ یہ بڑی بری چیز ہے، تم بیوی کے قابل بھی نہیں رہو گے اور قوت مردنی بھی برباد ہو جائے گی۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ حضور کی نماز جنازہ اللہ نے پڑھائی تھی، انہوں نے نہیں کہا ہوگا، تم نے سمجھا نہیں ہوگا، مولانا آپ عالم آدمی ہو کیا؟ معنی یہ تھا کہ جب اللہ کا حکم ہے نبی کا جنازہ نہیں ہے تو نہیں پڑھا گیا، انہوں نے یہ سمجھایا ہوگا، تو نے کہا اللہ آئے تھے پڑھانے کے لیے۔ یہ مولویوں کے پیچھے ہیں لوگ، بس گانے والی کی غلطی نہیں نکالیں گے، کسی فلم ایکٹر کی غلطیاں نہیں پکڑیں گے، کسی کرکٹ کھیلنے والے کی غلطیاں نہیں پکڑیں گے، علماء کے پیچھے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی وہ عالم آدمی ہے، ذمہ دار آدمی ہے، وہ ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ کہتے تھے کہ وضو کرنے کے لیے نیلون کی جراب کو مسح نہیں کر سکتے ہیں، مسح ہوتا ہے اگر موزے ہوں، خفین ہوں، چمڑے کے بنے ہوئے یا ریگزین کے، یا اگر جراب ہو تو سخی نہیں آدمی اتنی موٹی ہو کہ پہن کے آدمی چل سکے دھوتی ہوئی۔ تہجد نماز سنت ہے یا نفل ہے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔
تہجد کی کتنی رکعتیں ہیں؟ حضور پاک کو کان یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن. بی بی عائشہ نے فرمایا تھا بیٹے کیا پوچھتے ہو حضور 4 رکعت پڑھتے تھے، لیکن حضور کی نماز کا کیا پوچھتے ہو، اس کا جمال، اس کا حسن، قرات کا طول. ویسے اللہ جتنا توفیق دے 8 کے بجے 10 بھی پڑھ سکتے ہو، اور اگر نہ موقع ملے صرف 2 رکعت ہی پڑھ لو تہجد والوں میں تو شمار ہو جاؤ. تہجد کے لیے سب سے افضل وقت جو ہے رات کا آخری پہر ہے، ورنہ تو آپ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے، ابھی جب جائے پڑھ کے چل جائے وہ تہجد ہو جائے گی. کیا یہ فجر نماز کے وقت شروع ہونے سے کچھ منٹ پہلے؟ ہاں بالکل کچھ منٹ پہلے تک پڑھ سکتے ہیں. میں اکثر تہجد میں ہمیشہ چھوٹی صورتیں پڑھتا ہوں. میرے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا میرا بھائی چھوٹی صورت ہو یا بڑی صورت ہو قرآن پڑھتے ہو، یہ کیا بات ہے کہ چھوٹی صورتیں پڑھتا ہوں، بڑی ایک آدمی کو بڑی نہیں آتی وہاں تہجد بھی نہ پڑھے. ایک صحابی تھے وہ ہر رکعت میں قل اللہ احد پڑھتے تھے. اچھا اگر کوئی اور صورت بھی پڑھے تو لازم قل اللہ، تو صحابہ نے شکایت کی ہوئی یا رسول اللہ یہ اللہ کا بندہ ہر رکعت میں قل اللہ احد لے آتا ہے. حضور نے بلا کے فرمایا بھی کیا ہونے کا، یا رسول اللہ مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے، اب نمبر یہی تمہیں جنت لے جائے، کیونکہ اس میں اللہ کی توحید ہے نا. میرا ایک دوست ہے امام مہدی کو مانتا ہے، امام مہدی آ کر چلے گئے ہیں، کیا ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ امام مہدی ابھی نہیں آئے ہیں، جب وہ آئیں گے تو پوری دنیا میں اسلام ہوگا. یہ ایسا تھوڑا ہے کہ ایک مولوی تھا آیا اور چلا گیا. جب ہم مکی یا مدینے میں اعتراف کی حالت میں ہوتے ہیں، ہم صلاۃ وتر کیسے ادا کریں؟ اپنی الگ پڑھو تو غلطی ہے، امام کے پیچھے پڑھ لو تو وہ بھی جائز ہے. کون سا قبر اسلام کا جھگڑا ہے؟ میری والدہ محترمہ کو فالج کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. میرے چند دوست جو ہیں وہ درود پڑھتے ہیں تو جینا مل کے پڑھنے کا کوئی حکم نہیں، اپنا الگ الگ پڑھا کرو. افضل درود وہ ہے جو نماز میں ہے. میں سورۃ البقرہ پڑھتا ہوں، مجھے کسی نے کہا سورۃ البقرہ پڑھو گے تو دل سخت ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے دل نرم ہوتا ہے، یہ بدبخت کہتا ہے سخت ہوتا ہے. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وجلت قلوبہم. یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے اللہ کے بندے، بس تو پتہ نہیں کہاں سے مار دیتے ہیں. میں طواف کر رہا تھا، چھٹے چکر میں میرا دامن کھل گیا، پھر میں نے باہر جا کے دوبارہ باندھا، واپس آ کے چکر پورا کیا، ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں. یہ تھوڑا سا کہ کھل گیا جو کمرے میں کھل جائے، ننگے کھڑے رہو، یہ اچھی بات ہے. باندھنے میں کیا ہے اللہ کے بندے؟ یا کھول کے باندھو گے تو کیا تمہارا عمرہ اس چادر میں بنا ہوا تھا کھلنے سے بھاگ گیا؟ پتہ نہیں لوگ کیسے کیسے چکر لگاتے ہیں. کہتے جی مجھے گھٹنوں کی بڑی تکلیف ہے، مجھے خود ہے آرتھرائٹس، میں اپنے علاج ہی کر سکا، تیرا کیسے کروں گا؟ بس ویسے کہتے ہیں علماء کہ قرآن کی آیت ہے نا مَعَبْرَمُوا عَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، یہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد دم کیا کرو، اللہ شفا دے گا. محمد علیہ السلام کا نام سن کے لوگ انگوٹھا چومتے ہیں، یہ بدعت ہے. خواب میں 2 کلو سونا میں نے دیکھا ہے، کسی کا سونا نہ اٹھا لینا کہ خواب میں دیکھا ہے. یہ کون سا ایسا خواب ہے اچھا کہ تعبیر دی ہے؟ سونا دیکھنا اچھی بات تو نہیں ہے. حضور پاک سے درخواست نہ کریں، دعا اللہ سے کریں. موروثی بیماری والا شادی تو اللہ نے دی ہے، تو اللہ نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيكُمْ بِالتَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو آگ جل رہی ہے تو چھلانگ لگا دو. اسی لیے حضور نے فرمایا اذا سمعتم بِأَرْضِ الطَّاعُونَ فَلَا تَدْخُلُوهَا، اگر کسی علاقے میں طاعون کی بیماری ہے مت جاؤ اسے. مدینے کی خاک شفا بالکل استعمال کریں.
باقی جو ہے نا جی اللہ کا قرآن ہے، آیت الکرسی ہے، سورۃ فاتحہ ہے، آیات شفا ہیں، یہ استعمال کریں، زمزم استعمال کریں، اسی نیت سے مدینے کی کھجور استعمال کریں، اللہ قادر ہے کسی چیز میں شفا دے دیں گے۔ اسی طرح حبۃ السودا جس کو کلونجی کہتے ہو، تو حضور نے فرمایا ہر بیماری کا علاج ہے ماں سوائے موت کے۔ والدین کے لیے عمرہ کر سکتے، بالکل کر سکتے، پینٹ شرٹ میں نماز ہو جائے تو بالکل ہو جاتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ شرٹ جو ہے وہ آدھے بازو والی ہو، نماز مکروہ ہو جائے گی۔ اور اگر پینٹ جو ہے وہ سکن ٹائٹ ہے، پیچھے سے سب کو نظر آ رہا ہے آدمی کا، تو اس میں بھی کراہت ہے۔ کیا آدمی دوسرے کی طرف نہیں، اپنے لیے طواف کرو۔ نماز جنازہ میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ کتاب دے دو، یاد کر دو۔ میرے یہاں 2 بیٹی ہیں، اولاد نرینہ نہیں ہے، اللہ سے دعا مانگتے رہو، اللہ قادر ہے، جو لڑکی دے سکتا ہے وہ لڑکے بھی دے سکتا ہے۔ احرام کو عمرے کے بعد دھونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہم نے ایک عمرہ کیا ہے، سر مڈوا لیا، دوسرے دن عمرہ کرے، پھر بھی سر مڈوانا اس طرح پھروانا ہوگا، بال ہو یا نہ ہو۔ اگر اس طرح نہیں پھرواؤ گے دم پڑ جائے گا۔ اللہ کو بالوں کی ضرورت نہیں، حکم ہے کہ گردن جھکا دی۔ اہل بدعت مولوی نے اگر نکاح پڑھایا ہو، بہتر تو یہ ہے کہ ان سے نکاح نہ پڑھوایا کریں، لیکن نکاح میں ایجاب قبول ہوتا ہے، وہ ہو گیا تو نکاح ہو گیا، چاہے مولوی بریلوی ہو چاہے کوئی ہو۔ نماز اس لیے نہیں ہوتی کہ نماز کے لیے حضور نے حکم دیا ہے کہ وہ پڑھائے کہ اعلمکم بکتاب اللہ۔ نکاح میں تو چاہے مجسٹریٹ بھی ایجاب قبول کرا دے، کوئی کرا دے، حق البحر ہو، ایجاب قبول ہو، خطبہ آتا ہو تو پڑھ لے، نہ آتا ہو تو الحمدللہ پڑھ لے۔ مدینے سے عمرے کی نیت سے ہم باندھا مکے آ کے ایام شروع ہو گئے، کیا کرے؟ بیٹھی رہے گھر میں، جب پاک ہو عمرہ پورا کرے۔ ایام میں پاکستان چلی جائے گی، دم بھی پڑ جائے گی، واپس آ کے عمرہ بھی کرنا ہوگا۔ قرآن مجید کی تلاوت میں منزل ترتیب سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ کوئی پابندی نہیں، پڑھتے چلے جاؤ۔ یہ منزلیں بعد میں مرتب کی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو بس پڑھنے میں آسانی ہو۔ طواف کے دوران میں گر گرا کر اللہ سے دعا کرتا ہوں، آنسو نہیں نکلتے۔ بہرحال تم، حضور نے یہ بھی فرمایا اِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رو نہیں سکتے ہو تو رونے والی شکل تو بناؤ، تم گڑ گڑاتے ہو ٹھیک ہے۔ حجر اسود پر عورتیں پردہ نہ کر کے بہرحال گناہ ہے، دور سے اشارہ کریں۔ داڑھی کو کلر لگانا جو ہے بہرحال یہ ہے کہ کالا نہ ہو، باقی کوئی کلر بھی ہو جائز ہے، کیونکہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا غیروا غیروا الشیب ولو بشیء۔ زمزم کسی مقصد کی ہاں بالکل، ماء زمزم لما شرب لہ، یعنی جس کام کے لیے بھی ہو گیا اللہ پھر یہ مشکل حل کر دے، وہ بھی ہوگی۔ طواف کے 7 چکر تو میں نے کی ہے، لیکن 2 رکعت نہیں پڑھی، اب پڑھ لو۔ میں بار بار عمرے کے لیے تو اچھی بات ہے، چکروں میں نہ پڑھو کہ یہ غریبوں کو دے دو، جو کہتے ہیں نا ان کو کہو تم نے کتنا دیا ہے غریبوں کو۔ کون سی کھجوریں ہیں بھائی؟ یہ جو سب سے پہلے اجوا ہے اس میں کوئی شکر ہوگا نہیں، دوسری الاخلاص ہے، تیسری مجذول ہے، ان 3 میں شکر ہے ہی نہیں۔ یہ تو اب یعنی انگریزوں کی لیبارٹریاں جو ہیں ان نے بھی مان لیا کہ ان میں گلوکوز نہیں ہے، اور بھی جو ہوتا ہے لیکن گلوکوز جو شوگر کو نقصان دیتا ہے وہ نہیں ہے۔ میرا بچہ ہے 12 سال ہے، بول نہیں سکتا، معذور بھی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ اگر احرام کی حالت میں حمام میں ہاتھ دھونے کے شیمپو ہتھیلی پہ لگا کے پھینک دیا، کچھ بھی نہیں، جب آپ نے پھینک دیا بات ختم ہو گئی۔
طواف کی جگہ عورت کے لیے علیحدہ ہو سکتی ہے تو 3 منزلیں تو ہیں، علیحدہ تو ہے، اور کیسے علیحدہ نہ ہو؟ اوپر آئیں گے رش نہیں ہوگا، کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ میں نے چاول کا ادھار مدنی سودا کیا، فروخت کیا، میرے چاول نقد رقم فروخت کرو، اس کے چاول نقد، بالکل نقد کا نقد، یہ نہیں ہے کہ بلا وجہ وہ چیزیں جو کھانے پینے کی ان کو ذخیرہ نہ کیا کرو، غریبوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ طواف کے بعد جو نفل نہیں ہے 2 رکعت واجب الطواف، بھول گیا آپ پڑھ لو۔ طواف کے دوران ایک رومال کپڑا ایک جا نماز ملی ہے، کسی غریب کو دے دو۔ عمرے کی کوئی خاص دعائیں نہیں ہیں، وہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اگر عورت نافرمان ہے، پردے یا بے پردہ ہے، تو اس کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ طلاق ہر مسئلے کا حل نہیں ہے، اس کو راضی کرو، علماء کی تقریریں سناؤ، پردے کی فضیلت پر کتابیں اس کو دو، آہستہ آہستہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ نہ تو ایک اور حل ہے، گھر سے باہر جانے ہی نہ دو، پردے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ تو آسان حل ہے، گھر سے کوئی گھر سے باہر نہیں ہے، بس جب گھر میں رہے گی پردے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر کہے کہ نہیں مجھے جانے کو، پھر پردہ کر کے جانا پڑے گا۔ کوئی شرط وہ مانے، کوئی تم مانو، گاڑی بھی اسی طرح چلے گی نا۔ جنازہ پڑھنے کے لیے امام مقتدی دونوں میت کے پیچھے ہونا شرط ہے۔ صاحب بات ہے کہ میت کے پیچھے نہیں ہوں گے، میت کے آگے ہوں گے، یہ تو پوچھنے کی بات ہے۔ بہرحال امام کعبہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہ الگ ہی جگہ بنی ہوئی ہے، باقی لوگ جی ہاں ادھر آگے ہیں ادھر آگے، آگے شمار نہیں ہوتے۔ اگر کوئی بالغہ کنواری لڑکی یا شادی شدہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ بھاگ جائے تو کنواری لڑکی کا اس آدمی کے ساتھ نکاح ہے، جائز ہے، بالکل ناجائز ہے، جب تک کہ اس کے والدین راضی نہ ہو۔ لا نکاح الا بولی۔ وہ تو ایک فتویٰ ہے کہ بھی اگر والدین اس کی شادی کرتے ہی نہیں، مجبور ہو کہ اس نے جا کے کورٹ کا سہارا لیا ہے اور اکیلا بالغہ ہے، تو نکاح ہو جائے گا، زنا شمار نہیں ہوگا، لیکن گناہگار تو ہے کہ والدین کی نافرمانی کی حدیث کا انکار کیا۔ کہتے جی مقتدی صرف قرات بھی کرے گا، باقی تو حضور نے نہیں روکا، فرمایا خود فرمایا کبر وکبروا اذا رکع فرکعوا اذا سجد فاسجدوا، وہ کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ نے دنیا میں 18,000 40,000 60,000 مخلوق پیدا کیا، ان کو کہو کہ 1,000 تو ہمیں دکھا دو، 60,000 کو چھوڑو، پھر 1,000 دکھا دو۔ اللہ عالم کتنا مخلوق پیدا کیا، جو مخلوق ہے وہ اعلیٰ، وہ فرشتے ہیں، انسان ہیں اور جن ہیں، باقی حشرات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، مچھلیاں ہیں، کون گن سکتا ہے؟ نابالغ بچے اور بچیوں کا نکاح تو جائز ہے لیکن نہ کرو۔ بالغ ہونے تک حالات کیا بن جائیں، وہ لڑکا غلط ثابت ہو جائے یا لڑکی غلط ثابت ہو جائے تو نکاح میں تو بن جائیں گے، نہ کیا کرو، نکاح تو ہو جاتا ہے۔ والدین اگر اپنی رضامندی سے کر دیں تو نابالغ کا نکاح بھی ہو جاتا ہے، بچی کا بھی ہو جاتا ہے، لیکن کیا نہ کریں۔ اچھا، اسلام نے اس کو خیال بلوغ بھی دیا ہے کہ اگر کسی چھوٹی لڑکی کا نکاح کر دیا باپ نے، جب بالغ ہوئی اسے انکار کر دیا تو نکاح نہیں ہوگا۔ عورتیں جنازہ پڑھ سکتی ہیں؟ نہیں پڑھ سکتی ہیں، کیوں نہیں پڑھ؟ فرض پڑھ سکتی ہیں، جنازہ نہیں پڑھ سکتی۔ فجر کی فرض پڑھنے کے بعد اشراق تک کا ٹائم اور عصر کی نماز، وہ اشراق تک وہ مکروہ اوقات ہے، اس میں نماز نہ پڑھے۔ لا صلاۃ بعد الفجر، فجر کے بعد نماز نہیں ہے حتیٰ تطلع الشمس، ولا صلاۃ بعد العصر حتیٰ تغرب الشمس، عصر کے بعد نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوب جائے۔ اگر ہم نے ایک عمرہ کر لیا ہے، میری ماں ہے، میری اہلیہ ہے، اگر عمرہ کرنے کے بعد ہم ایک دوسرے کے بال کاٹ لیں بالکل ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں۔ کہتے ہیں کہ کاروبار اور رزق حلال کے لیے سب سے پہلے تو کوشش کرو حرام سے بچو،
اور اس میں برکت کے لیے سب سے بڑا وظیفہ جو ہے استغفار ہے۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ جو استغفار پڑھتے ہیں یمددکم باموال وبنین، میں ان کے مال میں بھی برکت دوں گا اور اولاد میں بھی برکت دوں گا۔ لڑکا ہو یا لڑکی ہو جن کے رشتے نہ ہوتے ہوں، سورۃ الرحمن قرآن شریف کی 3 دفعہ پڑھ کے دعا مانگے۔ وہ لڑکی پڑھے، لڑکا پڑھے، والدین پڑھیں۔ اولاد نہ ہو علاج بھی کرائے اور اس کے بعد یہ ہے زمزم پیے، حبۃ السودا استعمال کرے، اللہ قادر ہے۔ مسجد نبی میں 40 نمازیں پڑھنا فضیلت ہے، اگر نصیب ہو جائیں تو اللہ اس کو نفاق کی بیماری سے اور جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ ایک نماز کا ثواب 1000 ہے۔ مسجد میں اگر ٹیک لگا کے نیند آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے بھائی کی بچی ہے جو پیدائشی بولنے سے معذور ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، زمزم پلاؤ۔ ایک عورت خاوند سے ناراض ہو کر طلاق مانگے، وہ طلاق دینے کو تیار نہیں ہے تو عورت گناہ گار ہے۔ جو عورت طلاق مانگتی ہے اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے اسلامی شریعت میں۔ بہرحال اگر بالکل گزارا نہیں ہوتا تو اس کو خلو کا حق ہے کہ خلو کا جا کے کورٹ میں دعویٰ کرے، لیکن کرنا نہیں چاہیے۔ اگر زکوٰۃ کی رقم ہم نے سال تقسیم کرتے رہے لیکن بچ گئی، اگلے سال میں گرنے ڈھونے لگے، نہیں اس کو تقسیم کرنا کیسے بچ سکتی ہے؟ زکوٰۃ دینے میں کوئی دیر لگتی ہے؟ کسی مدرسے میں چلے جاؤ، 10 لاکھ بھی ہو تو دے دو۔ زندہ افراد کے لیے طواف نہیں، دعا کرو۔ جو بندہ گناہ کبیرہ کہتا ہے ایمان نہیں ہوتا، یہ تشدید ہے، وعید ہے کہ جب آدمی نعوذ باللہ گناہ کرتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے۔ یہ معنی نہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، معنی یہ ہے کہ یہ تشدید ہے تاکہ گناہ سے بچے۔ کہتے ہیں کہ جی جب ہم بریلوی حضرات سے کہتے ہیں کہ تم مزاروں پہ روزہ کیوں بناتے ہو، وہ کہتے ہیں جی حضور پاک کا جو روزہ ہے تو حضور سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، کیا خیال ہے؟ وہ طواف جو کرتے ہیں قبروں کا، وہ بھی اللہ کے گھر سے مقابلہ ہے کہ یہاں کا طواف ہے تو قبر کا بھی طواف ہے۔ اب حضور کا روزہ ہے تو اس کے مقابلے میں روزہ بنائیں گے تو تم اللہ کے نبی کی گستاخی کر رہے ہو کہ ہم کر رہے ہیں؟ کوئی غور تو کرو نا، کیا کہہ رہے ہو؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنے کا ہے آپ کو حضور کا روزہ حضور نے بنایا، صحابہ نے بنایا، یہ تو کچھ 600 سال بعد بادشاہوں نے بنایا، یہ کوئی شریعت میں تو ہے ہی نہیں نا۔ اچھا پھر اب بھی اللہ آپ کو مدینے لے جائے، دیکھیں روزہ جو بنا ہوا ہے وہ حضور کی قبر مبارک کے اوپر تو نہیں ہے۔ ساری تحقیق کر کے بات کیا کرو۔ حضور نے تو حکم دیا قبر ان کی نہ کرو، تم روزے بنا رہے ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان سننا ٹھیک ہے یا نہیں، میں نے خود نہیں سنا ہے تو مجھے کیا پتا۔ جب ایک چیز میں نے سنی ہی نہیں میں کیسے کہوں؟ راستے سے میں نے باجلی بندے کو پولیس والوں نے پکڑ لیا، اس کے 10 ریال خیرات کر دو۔ واسطہ نہیں، اللہ سے سیدھی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، اللہ سے سیدھا مانگو۔ واسطے تو وہاں ڈالے جاتے ہیں جب اگلا بات نہ مانتا ہو تو کہتے ہیں مجھ سے مانگو۔ کچھ لوگ ہیں جو مسجد نبوی کے امام اور مکے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، الحمدللہ اللہ نے ان کو محروم کیا ہے، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے 10 لاکھ آدمی پڑھ رہے ہیں، 4 آدمی ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے بڑی کوئی سزا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا حکم ہے کہ مشرک اندر نہ آئے۔ ان میں جو کہ شرک کے کچھ جراثیم ہیں وہ عمرے پہ تو آ جاتے ہیں، نماز سے معلوم ہو جاتے ہیں۔ دعا کرو اللہ ان کو نصیب کرے، ہمارے دشمن تو نہیں ہے۔ پوری دنیا میں سوشل میڈیا، نیٹ اور فیس بک پر فحاشی اور قریانی ہے،
مسلمان اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اچھی فلم چلائیں، آپ اچھے میڈیا پہ کام کریں، احرام کی حالت میں جتنے سے ہوٹل لڑکے نے بیگ پھینکا جو پاؤں پہ گرا اور پاؤں سے خون نکل آیا، کوئی بات نہیں۔ حرم شریف میں کتنی تراویح نہیں، تراویح 20 پڑھائی جاتی ہیں، مکے میں بھی مدینے میں بھی۔ کہتے ہیں کہ مقتدی اور امام دونوں نماز میں ثنا پڑھتے ہیں، تو یہ موطا امام محمد میں حدیث ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، دوسری کے بعد درود ہے اور تیسری کے بعد دعا ہے۔ چونکہ نماز جنازہ ہے ہی دعا، اور دعا کی ترتیب یہی ہوتی ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ کہتے جی اللہ اکبر اللہ اکبر، احرام تھوڑی دیر کے بعد تلبیہ شروع کر، ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا۔ ہماری اولاد ہوتی ہے، موت فوت ہو جاتی ہے، اللہ سے دعا مانگے میرا بھائی، اس میں کسی کے بس میں نہیں ہے، تقدیر کے فیصلے ہیں، اللہ کر چکے ہیں، دعا مانگے، اللہ قادر ہیں کہ اولاد طول العمر دیں۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگ ذکر اسم ذات کرتے، میرا بھائی اصل بات حکم ہے ذکر کا بس، اور افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب یہ ذکر کرو گے نا تو الا اللہ بھی آ گیا، اللہ بھی آ گیا، ہر چیز۔ اس لیے جھگڑوں میں نہ پڑو۔ وہ لوگ جو ہے نا وہ محنت کرتے ہیں کسی کی اصلاح کرنے کے لیے۔ داماد کو اگر کہا دیتا ہوں 100 دفعہ تو کوشش کرو، کتنے دفعہ پوچھو گے؟ اگر وضو کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہونے کے بعد پیشاب کے قطرے آتے ہیں، بیماری ہے، تو اس کے لیے آپ کو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہوگا۔ یعنی کیا معنی؟ عصر کا وضو کیا ہے تو مغرب تک نماز پڑھو، نفل پڑھو۔ تو مثال دے رہا ہوں، ورنہ عصر کے بعد تو کوئی نفل نہیں ہوتی۔ مغرب کو جو وضو کیا عشاء تک آپ پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے لیے پھر نیا وضو کریں گے۔ ایک شخص نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا، سر نہیں مڈوایا، اس کے بعد سر مڈوایا، کتنی دیر بعد؟ اگر تھوڑی دیر کے بعد ہے تو کوئی دم شم نہیں۔ میرا یادداشت کمزور ہے، کبھی کبھی نماز کی رکعتیں بھی بھول جاتا ہوں، اللہ اجر دیں گے۔ تم کوشش کرو، ایک طریقہ بنا لو کہ میں نے پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، دوسری میں، تاکہ یاد رہے کہ اب کون سی رکعت پڑھا۔ انسان ہے، بھول جاتا ہے۔ اگر ہم لوگ جو اپنے ملک سے آگے عمرہ کر چکے ہیں، اب اگر ہم مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، نہ کرو تمہاری مرضی ہے، ویسے زیادہ طواف کرو۔ واللہ اعلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا وامور من اوصانا واستوصانا فی کل زمان وفی کل مکان یا حنان یا منان۔ اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخير رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، شام میں ہیں، برما میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، ہند میں ہیں، سندھ میں ہیں، پاکستان میں ہیں، افغان میں ہیں، اللہ سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بلد امین کو قیامت تک ہر فتنے میں محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کو امن میں استحکام نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔